اللہ تبارک و تعالی نے جناب انسان کو پیدا فرمایا. پیدا کرنے کے ساتھ اللہ نے بعض چیزیں انسان کی فطرت میں ودیعت رکھی ہیں. فطرت کے سامنے انسان مجبور ہوتا ہے. فطرت کے سامنے انسان گھٹنے ٹیک دیا کرتا ہے. کون کون سی چیزیں اللہ نے انسان کی فطرت بنائی؟ یہ ایک طویل لمبی فہرست ہے. اس تفصیل میں جانے کی بجائے صرف ایک بات جس کا تعلق میرے عنوان کے ساتھ ہے. انسانی مزاج اور فطرت یہ ہے کہ بندے کوئی چیز ایک مرتبہ اگر سن لے، کوئی کلام، کوئی بات، کوئی گفتگو، کوئی ذکر ایک مرتبہ اگر سن لے، کانوں میں پڑ جائے تو انسان کا دل بھر جاتا ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے. بندہ سنی ہوئی بات دوبارہ سننا پسند نہیں کرتا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے مجمع میں لوگ کسی بڑے بندے کو رسوا بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کی زبان سے ہم نے متعدد بار یہ بات سنی ہے، آخر کب تک یہ بات ریپیٹ کرتے رہو گے؟ یعنی بندے کا مزاج یہ ہے، انسان کوئی بھی بات سنے تو سنی ہوئی بات بندہ دوبارہ سننا پسند نہیں کرتا. بعض لوگوں کو پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. دنیا میں لوگ ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، بندے ڈیلی اخبار پڑھتے ہیں. میرے معاشرے کے بعض خوش نصیب لوگ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں، حیات الصحابہ پڑھتے ہیں، ذکر آل محمد پڑھتے ہیں. مگر بندے کا مزاج اور فطرت یہ ہے کہ انسان جو اخبار ایک مرتبہ پڑھ لے تو پڑھی ہوئی اخبار انسان دوبارہ پڑھنا پسند نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ آج کا اخبار آپ کی ٹیبل پہ نظر آئے گا مگر گزرا ہوا اخبار آپ کو ردی کی ٹوکری میں نظر آئے گا، بکتا بکاتا نظر آئے گا. پڑھی ہوئی تحریر بندہ دوبارہ پڑھنا پسند نہیں کرتا. میرے معاشرے میں لوگ سوشل میڈیا سے منسلک ہیں، ہر جیب میں ایک سکرین موجود ہے، لوگ اس سکرین پہ مختلف قسم کی موویاں دیکھتے ہیں. مگر بندے کا مزاج یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے انسان دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ پڑھی ہوئی تحریر بندہ دوبارہ نہیں پڑھتا، سنی ہوئی کلام انسان دوبارہ نہیں سنتا، دیکھی ہوئی کوئی بھی چیز بندہ دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو جواب ملے گا بابا یہ بندے کی فطرت ہے کہ جو چیز ایک مرتبہ پڑھ لے انسان کا دل بھر جاتا ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے. جو کلام سن لے تو دوبارہ نہیں سنتا، چونکہ انسان کا دل بھر جاتا ہے. انسان جو ایک مرتبہ سکرین پہ دیکھ لے دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ بندے کا من بھر جاتا ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے. مگر یاد رکھے جس بندے کی فطرت میں یہ تھا کہ پڑھی ہوئی تحریر دوبارہ نہیں پڑھتا، سنا ہوا کلام دوبارہ نہیں سنتا، دیکھی ہوئی کوئی بھی چیز دوبارہ نہیں دیکھتا. میں نے اسی معاشرے میں اسی بندے کو دیکھا، اسی جوان کو دیکھا، اسی بزرگ کو دیکھا، اسی بچے کو دیکھا، انہی حضرات و خواتین کو دیکھا. ایک ایسا مقدس عنوان ہمارے سامنے آیا جس عنوان کو لے کے اگر تو پڑھنا شروع کرے تو پڑھتا چلا جائے، اگر کو سننا شروع کرے تو سنتا چلا جائے، اگر تو بیان شروع کرے تو بیان کرتا چلا جائے. نہ من بھرتا ہے، نہ طبیعت اکتاتی ہے، نہ جی سیر ہوتا ہے، بلکہ نئی تازگی آتی ہے، نیا شعور آتا ہے، نئی پہچان بنتی ہے. انسان کی زندگی میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوتے. اللہ وہ مقدس عنوان کون سا عنوان ہے جس عنوان کو لے کے من نہیں بھرتا، طبیعت نہیں اکتاتی، انسان کا جی سیر نہیں ہوتا؟ اللہ وہ مقدس عنوان کون سا عنوان ہے؟ فرمایا اس عنوان کا نام ذکر مصطفیٰ ہے، اس عنوان کا نام عظمت مصطفیٰ ہے، اس عنوان کا نام مقام مصطفیٰ ہے.
اور شنوار کا نام میلاد مصطفیٰ ہے، اور شنوار کا نام سورت مصطفیٰ ہے، اور شنوار کا نام سیرت مصطفیٰ ہے۔ نبی کے ذکر میں اتنی لذت ہے، آقا کے ذکر میں اتنی چاشنی ہے، نبی کے ذکر میں اتنا سرور ہے، نبی کے ذکر میں اتنا پیار ہے، من نہیں بھرتا، طبیعت نہیں اکتاتی، انسان کا جی کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ کروڑ پکا والوں آقا کے ذکر میں اتنی لذت ہے کہ جیسے جیسے میرے پاک نبی کا ذکر دنیا میں چھڑتا جائے گا، غم دھلتے جائے گے، مومن کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو بھی پڑھو من بھر جاتا ہے، جو کہو جو سنو سکرین پہ جو دیکھو من بھر جاتا ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے، مگر آقا کے ذکر میں اتنی لذت ہے۔ سبحان اللہ تو کہیں ذرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختم نبوت کے پروانوں، سلام ہے آپ کی عظمت کو، آپ علاقے کے سردار ہیں، آپ علاقے کی پہچان ہیں، آپ علاقے کی معتبر شخصیات ہیں، اپنے اپنے حلقے میں ہر شخص معتبر ہے، مگر جب ذکر مصطفیٰ چھڑ جائے تو آقا کے ذکر میں نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، نہ چھوٹا ہوتا ہے، نہ امیر ہوتا ہے، نہ غریب ہوتا ہے، نہ سردار ہوتا ہے، نہ رعایا ہوتا ہے، نہ کوئی گورا ہوتا ہے، نہ کالا ہوتا ہے، نہ کوئی حبشی ہوتا ہے، نہ کوئی عربی ہوتا ہے۔ آقا کے ذکر کی مجلس میں جو بھی آئے گا وہ سردار بن کے نہیں آئے گا، بلکہ درے مصطفیٰ پہ میرے پاک محمد کا غلام بن کے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غلاموں کا روپ دھار کے بیٹھے، واہ، غلام رسول بن کے بیٹھے، غلام مصطفیٰ بن کے بیٹھے، آقا کے ذکر کی مجلس میں ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ جھوم کے سنا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے ذکر میں اتنی لذت ہے، آقا کے ذکر میں اتنا پیار ہے کہ جیسے جیسے ذکر مصطفیٰ چھڑتا جائے گا غم دھلتے جائیں گے، مومن کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ ایک شخص کہنے لگا شاہ جی یہ ذکر مصطفیٰ کائنات میں ہے کب سے؟ میں نے کہا جب سے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، واہ شاہ صاحب، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ کب سے ہے؟ میں نے کہا جب سے مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تب سے ذکر مصطفیٰ۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ مصطفیٰ کب سے، مصطفیٰ کب سے؟ میرے آقا تب سے ہیں جب کائنات میں لفظ کب بھی نہ تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لفظ تب بھی نہ تھا۔ کس دن سے میرے مصطفیٰ ہیں؟ اس دن سے ہے جب دن بھی نہ تھا، اس گھڑی سے ہے جب گھڑی بھی نہ تھی، اس لمحے سے ہے جب لمحہ بھی نہ تھا۔ آخر کائنات میں کیا تھا؟ میں نے کہا میرے آقا تب سے ہے جب کائنات میں لفظ کیا بھی نہ تھا، نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ اب تھا نہ تب تھا، نہ جدھر تھا نہ کدھر تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، نہ حورے نہ غلمان، نہ جنت نہ دوزخ، نہ بہار نہ خزاں، نہ آدم تھا نہ ہستی تھی، نہ بشر تھا نہ مستی تھی، یا بنانے والی خدا کی ہستی تھی یا بننے والی محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، علامہ ابو بکر شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ تسی سارے زندہ باد، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ توجہ، شاہ جی اس کا کوئی احاطہ بھی ہے کہ کب سے ذکر مصطفیٰ ہے اور کب تک کائنات میں ذکر مصطفیٰ ہے، کہاں کہاں ذکر مصطفیٰ ہے؟ میں نے کہا بابا اس کا احاطہ تو ممکن کوئی نہیں،
اسے احاطے میں لانا ممکن نہیں ہے. یاد رکھیں ایک عقیدے کی بات ہے, نوٹ کرنا, دل پہ لکھنا, کائنات میں ہر چیز کا احاطہ موجود ہے. ہر چیز کی ابتدا بھی ہے, ہر چیز کی انتہا بھی ہے, ہر چیز کی اول بھی ہے, ہر چیز کا آخر بھی ہے. ایک مسجد کی حد ہے, ممبر کی حد ہے, اسٹیج کی حد ہے, اس پنڈال کی حد ہے, اس علاقے کی حد ہے, اس موضع کی حد ہے, اس شہر کی حد ہے, اس تحصیل کی حد ہے, ایک ضلع کی حد ہے, ایک صوبے اور ملک کی حد ہے. یاد رکھے کائنات میں ہر چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, مگر نہ خدا کی عظمت کی حد ہے, نہ مصطفیٰ کی رسالت کی حد ہے. وہ رب ہونے میں یکتا, یہ مصطفیٰ ہونے میں یکتا, وہ وحدہ لا شریک ہے, یہ محمد مصطفیٰ ہے. اس کی ربوبیت ہے, اس کی نبوت ہے, اس کی الوہیت ہے, اس کی رسالت ہے. وہ کروڑوں قیامتیں آ سکتی ہے, خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا, نیا نبی بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ, بے شک بے شک سبحان تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, توجہ, اس کا کوئی احاطہ تو کیجئے شاہ جی کہ کب سے ذکر مصطفیٰ ہے. میں نے کہا احاطہ میرے بس کی بات نہیں, اگر توجہ کرو تو تھوڑی سی ناکام کوشش ضرور کرتا ہوں. عالم ارواح ہے, ذکر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. 1,24,000 انبیاء رسولوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے جس شخصیت کی عظمت کا خطاب کیا تھا ذکر مصطفیٰ ہے. جس نبی پہ ایمان لانے کا اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا ذکر مصطفیٰ ہے. انس کا وعدہ بیان کیا ذکر مصطفیٰ ہے. نہیں میں بہت پرانی بات نہ چھیڑ بیٹھوں, جناب آدم کی دعاؤں کا ذکر کروں, ذکر مصطفیٰ ہے. میں جنت کے بالا خانوں پہ نام محمد لکھا دکھاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. میں حوروں کی آنکھوں میں نام محمد کے موتی دکھاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. میں فرشتوں کے سینوں پہ نام محمد کا کندہ دکھاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. حضرت آدم کی وسیعت کو بیان کروں, ذکر مصطفیٰ ہے. حضرت نوح کی دعاؤں میں پاک محمد کے وسیلہ بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. حضرت خلیل اللہ کی ربنا وبعث فیہم رسولا میں دعاؤں کا ذکر کروں, ذکر مصطفیٰ ہے. حضرت اسماعیل کو میں چھری کے نیچے لیٹنا بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. یہ باتیں دور نکل گئی, تھوڑا سا قریب آ کے میں پاک پیغمبر کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کی گرفتاری بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کے بابا حضرت عبداللہ کی میں کلیل جوانی بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. میرے پاک پیغمبر کا اپنی اماں کے بطن میں آنا بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کی اماں کو میں درختوں کا سایہ کرنا بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کی اماں کے میں پہاڑوں کا سلام کرنا بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کی اماں کے میں پاک محمد کی تعظیم و تکریم بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کی ولادت بیان کروں, ذکر مصطفیٰ ہے. آقا کا دنیا میں آ کے سر سجدے میں ڈالنا بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. اماں حلیمہ کا نبوت کو اٹھانا بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کا دودھ پینا بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. اپنے حصے کا نبی کا انتظار کرنا بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. مجھے کہنے دیجئے میں پاک پیغمبر کا بچپن بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. لڑکپن بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کا بڑے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ میں سفر تجارت بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کے سر پہ میں بادل کا سایہ بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. نہیں مجھے کہنے دیجئے اس ابرا اور اس گویا کے قرآن تورات و انجیل و زبور کے عالم کا اس لشکر کا نبی کی وجہ سے دعوت کرنا بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کی جوانی بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. کعبۃ اللہ میں حجر اسود کا نصب بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. کعبۃ اللہ کے اس کی تعمیر کے نبی کا پتھروں کا میں اٹھانا بیان کروں, ذکر مصطفیٰ ہے. مجھے کہنے دیجئے میں پاک نبی کا اعلان نبوت بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کا پتھر کھانا بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کی تعلیم بتاؤں, ذکر مصطفیٰ ہے. قرآن کی تلاوت بتاؤں,
بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے نبی کا معراج بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے جبریل کی رفاقت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے ابو بکر کا صداقت کا لقب دینا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے میں پیغمبر کا مکہ بیان کروں ذکر مصطفیٰ مدینہ بیان کروں ذکر مصطفیٰ نبی کی دعوت بیان کروں ذکر مصطفیٰ نبی کا جہاد بیان کروں ذکر مصطفیٰ نبی کے گھوڑے بتاؤ ذکر مصطفیٰ زرے بتاؤ ذکر مصطفیٰ تلواریں بتاؤ ذکر مصطفیٰ لڑنا بتاؤ ذکر مصطفیٰ بدروحت بتاؤ ذکر مصطفیٰ نہیں مجھے کہنے دیجئے میں پیغمبر کا چہرہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ نبی کی زلفیں بتاؤ ذکر مصطفیٰ نبی کی آنکھیں بتاؤ ذکر مصطفیٰ نبی کا سینہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ نبی کے قدمین بتاؤ ذکر مصطفیٰ اے مجھے کہنے دیجئے میں پاک محمد کی سوالات جماعتیں صحابہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ لا ریب نبوت کا میں گھرانہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ آل محمد بتاؤ ذکر مصطفیٰ 11 بیویاں بتاؤ ذکر مصطفیٰ 4 بیٹیاں بتاؤ ذکر مصطفیٰ 3 بیٹے بتاؤ ذکر مصطفیٰ 3 داماد بتاؤ ذکر مصطفیٰ مجھے کہنے دیجئے میں پاک نبی کا صدیق بتاؤ ذکر مصطفیٰ نبی کا عمر بتاؤ ذکر مصطفیٰ نبی کا عثمان بتاؤ ذکر مصطفیٰ مولا علی بتاؤ ذکر مصطفیٰ امام حسن بتاؤ ذکر مصطفیٰ اے حسین ابن علی کی عظمت کا بیان کروں ذکر مصطفیٰ اے نبی کے ذکر میں لذت ایسی ہے آقا کے ذکر میں سرور ایسا ہے نبی کے ذکر میں پیار ایسا ہے کہ جیسے جیسے مصطفیٰ کا ذکر دنیا میں چھڑتا جائے گا غم دھلتے جائیں گے مومن کا ایمان بڑھتا جائے گا